تو سب سے پہلے تو جیو کا بہت بہت شکریہ اور وقار بھائی کا کہ وہ ڈاؤ میڈیکل یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز گئے اور گورنر آنریبل عشرت العباد صاحب سے ملاقات کی اور وائس چانسلر مسعود حمید خان سے اور ڈاکٹر رانا قمر سے، جنہوں نے انہیں ڈاؤ کا ایولیوشن بتایا. جب ہم ڈاؤ میڈیکل کالج جاتے رہے تو اس وقت ڈاؤ صرف ایک کالج تھا اور اس میں صرف میڈیسن پڑھائی جاتی تھی، جبکہ اب ڈاؤ میں 26 سے زیادہ انٹر ڈسپلنری کورسز آفر کیے جاتے ہیں. ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز میں نرسنگ ہے، فارمیسی اسکول ہے، فزیکل تھراپی ہے. تو یہ تمام جو کاوشیں ہیں انہیں وقار بھائی نے کور کیا اس موجودہ پچھلے دورے میں، جس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. ڈاؤ میڈیکل کالج 1945 میں وجود میں آیا اور اس کو سندھ کے گورنر ڈاؤ ہیو کے نام پہ رکھا گیا، اور اس وقت جو چیف منسٹر سندھ کے تھے پیر الہی بخش اور اس وقت سندھ کے گورنر مودی، انہوں نے اس کی انوگریشن کی، اور اس سے بہت ہی نام نہاد فزیشنز آئے دنیا میں اور امریکہ میں بھی آئے اور بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہوئے، جیسا کہ آپ نے ابھی اور لوگوں سے بھی سنا. اور اس کے تمام گریجویٹ تمام دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں اور یقیناً پاکستان میں بھی بڑے ہی نامور ہیں، اور اس کی بہت کنٹریبیوشن ہے پاکستان کی بہبود اور صحت پہ. اس کے ساتھ ساتھ آج سینٹ پیٹرکس ڈے ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستانی امریکن کمیونٹی نے بھی اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا، اور ہم مین اسٹریم کے ساتھ کام کرتے رہتے ہیں. میری لینڈ کے گورنر اومیلی آئے ہوئے تھے، جو کہ سندھ اور میری لینڈ جلدی آپ کو پتہ ہے سسٹر اسٹیٹ بن جائیں گے گورنر عشرت العباد اور ان کی کاوشوں سے. اس کے علاوہ پاکستانی امریکن کمیونٹی تمام کمیونٹیز کے ساتھ مل کر کام کرتی ہے، اور ابھی ریسنٹلی جیو نے سفیر پاکستان نے خاص طور پہ وقار علی خان صاحب نے پوری کمیونٹی کو اجتماعی طور پر ایک پلیٹ فارم پر لانے کی جو کاوشیں شروع کی ہیں ان کے ہم بہت شکر گزار ہیں، اور اس سے تمام جو پلیٹ فارم ہے وہ بہت ہی افیکٹو ہوتا جا رہا ہے. اور آپ نے ریسنٹلی دیکھا کہ پاکستان کی جو ٹریڈ کانفرنس تھی اس میں پہلی دفعہ یونائٹڈ اسٹیٹس کی کامرس سیکریٹری پینی پرٹسکر، جن کا تعلق نامور ہائٹ فیملی سے ہے اور جو شکاگو بورڈ آف ایجوکیشن کی ممبر بھی رہی ہیں، انہوں نے دورہ کیا اور انہوں نے پاکستان اور یونائٹڈ اسٹیٹس کے رابطے سے ٹریڈ کو بڑھانے کی بہت زیادہ ترجیحات پہ گفتگو کی. میرا خیال ہے یہ بہت ہی خوش آئند بات ہے. تقریباً 160 کمپنیوں نے اس میں حصہ لیا. تو یہ تعلیم اور اکنامک پراسپیرٹی، جاب کریشن، یہ تمام چیزوں میں امریکہ اور پاکستان کے جو روابط ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں. خاص طور پہ موجودہ سفیر امریکہ کے رچرڈ اولسن، انہوں نے ایک کانفرنس کال کی اور پاکستانی کمیونٹی، پاکستانی امریکن کمیونٹی اور تمام ہی یو ایس بزنسز کو انکریج کیا کہ وہ پاکستان جائیں. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں ان میں ڈاؤ بھی کسی نہ کسی طرح حصہ لیتا رہتا ہے، کیونکہ یہاں ہمارے جو ڈاؤ کے گریجویٹس ہیں وہ نہ صرف یہ کہ صرف ڈیلیوری آف کیئر ماڈل اور کیئر ڈیلیوری کرتے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام ہی سماجی اور تمام ہی معاشی چیزوں میں بھی حصہ لیتے ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ایک ڈاکٹر حسن جلیسی صاحب کے صاحبزادے میری لینڈ میں اسمبلی کے ممبر ہیں. اسی طرح اور کئی ڈاکٹر ہیں جن کے اپنے ہاسپٹلز ہیں، کیتھرائزیشن سینٹرز ہیں، لیبز ہیں، اور یہ سب ڈاؤ کے گریجویٹس ہیں. تو ڈاؤ جو ہے اس کی جتنی قدر کی جائے کم ہے، اور ہم بہت شکر گزار ہیں گورنر سندھ عشرت العباد کے اور وائس چانسلر مسعود حمید خان صاحب کے، کہ جنہوں نے اس کو ایک ورلڈ کلاس انسٹیٹیوشن کو ورلڈ کلاس انسٹیٹیوشن سسٹین کرنے میں بہت بڑا حصہ لیا. Dow University has an excellent reputation in the United States. I know a lot of esteemed faculty from Dow University, including Dr. Tariq Butt, who serves as our chief medical consultant for the Illinois Department of Health Care and Family Services. And as I said, the doctors from Dow are very well known in the U.S., and some, like Dr. Tariq Butt, are in very prominent positions. And I think that Dow has an outstanding international reputation. I mean, certainly in Chicago, and I'm certain for the rest of the country. And I appreciate the time that I've had to work with a faculty from or
a graduate of Dow, which is Dr. Tariq Butt, who's an outstanding physician and a real community leader in Chicago. Hello, good evening. This is a very happy occasion that you have decided to make a documentary on DMC, Dow Medical College. I'm one of the graduates of Dow Medical College. I graduated there from 1984, and I'm really indebted to Dow that they have given us the training and made us such a nice physician. I, along with many others in the United States, are doing and excelling in various fields of medicine. I myself is an interventional cardiologist. I do high-risk cases in Washington, D.C. at George Washington University Hospital and at Unova Fairfax Hospital. I do cases that nobody else can do, including the patients that are turned down for bypass surgery. And I think so that because of Dow, because of the foundation that I had in my teachings, that I feel so proud that we are successfully practicing medicine in the United States. And I wish that we can strengthen Dow and we can strengthen our alumni to have more graduates trained in such a way that they can be an excellent physician in the future and can serve not only Pakistan but the whole world and the whole humanity, and we can go more into research and development, and we can produce physicians and scientists from Dow Medical College that can advance medicine and science in the respective fields. Again, I feel very proud and I'm thankful to your institution for making this documentary for our alumni. Thank you so much. I would also like to thank Waqar Ali Khan of Safira Pakistan for initiating this project and starting to do this documentary along with Dr. Maqsood Hamid Khan, the Vice Chancellor of Dow University. I really am indebted to them, and I think this will be a good documentary, and I think so the future doctors from Dow Medical College will also contribute wherever they go in this world, in Pakistan or outside Pakistan, and will serve the humanity just as we, the physicians, are doing in the United States. Thank you so much.